شادی کے بعد مجھے تھوڑی دیر سے یہ چیزیں سمجھ آئیں، لیکن آ گئی ہیں الحمدللہ۔ اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر مدد کرنے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، اور آپ کے ریئیکشنز کبھی کبھی آپ کو بدتمیز ثابت کر دیتے ہیں۔ دس از دا ریالٹی آف دا سوسائٹی۔ جب آپ کسی بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو نا کتنی بدتمیز ہے، کیسے بات کرتی ہے، جبکہ آپ ایسے نہیں ہوتے ہیں، آپ کو ایسا بنایا جاتا ہے۔ بار بار آپ کو ٹونٹ مار کے آپ کے اندر کا ورسٹ باہر لایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ آپ کتنے بدتمیز، کتنے برے ہو۔ دس از دا ریالٹی۔ اور آپ یہ بات تھوڑی دیر سے سمجھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ ایک ینگ ایج میں نا آپ کے مائنڈ میں یہ باتیں فٹ نہیں ہوتی ہیں، آپ کو اتنا سمجھ نہیں ہوتی ہے ان باتوں کی۔ لیکن جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ یار I was the victim and they were hunter۔ وہ شکاری تھے اور میں شکار۔ اور یہ بات میں سمجھ نہیں پائی کیونکہ انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے پیچھے نا بہت زیادہ صفائیاں پیش کرتا ہے، جبکہ صفائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی غلطی اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، آپ نے صفائیاں نہیں دینی ہے کسی کو کہ میری غلطی نہیں تھی اور میں تو ایسا کہہ رہا تھا یا میں نے ایسے کیا تھا، آپ نے غلط سمجھ لیا۔ نہیں، آپ نے جو کیا کیا، آپ کسی کو جواب دے نہیں ہو، کسی کو بھی نہیں۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، آپ اپنے کام کے لیے کسی کو جواب دے نہیں ہو، کیونکہ آپ اپنے سکون کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ کوئی آپ کو سکون نہیں دینا چاہتا اس دنیا میں، کوئی نہیں چاہتا کہ آپ سکون سے اپنے گھر میں رہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں اپنے ٹائم کو اور اپنے گھر کو کتنا پرسکون بنا سکتی ہیں۔ ٹینشن مت لیجئے، لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیجئے، اپنے ہسبینڈ کی طرف دھیان دیجئے، اپنی طرف دھیان دیجئے، اپنے بچوں کو پالیے۔ دیٹس اٹ۔ آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا ہے کہ ہاں میں وہاں کیوں نہیں گئی یا میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ آپ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہو سوائے اللہ کے، آپ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہو، اور جب اللہ پوچھے گا تب آپ جواب دے دیں گی اسے۔ لیکن دنیا میں لوگوں کے سامنے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ نارسسسٹک ہوتے ہیں، آپ کو گلٹ میں ڈالتے ہیں کہ ارے اگر سوشلائزنگ نہیں کرو گی تو قطع تعلقی میں لکھا جائے گا اور حقوق العباد میں تم پکڑی جاؤ گی۔ جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کے اندر میں کیا ہے، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ بظاہر لوگوں کی دعوتیں کر رہی ہیں، لوگوں کو گھر پہ انوائٹ کر رہی ہیں، لیکن اندر اندر آپ ان سے نفرت کرتی ہیں تو وہ عمل تو ضائع ہو گیا۔ اللہ جو دیکھتا ہے وہ آپ کے اعمال دیکھتا ہے، آپ کے دل دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں لوگوں کو خوش کروں گی، لوگ میری تعریف کریں گے تو مجھے اللہ نوازے گا یا اللہ اس بات کا مجھے ثواب دے گا۔ نہیں، آپ غلطی پر ہیں۔ اللہ آپ کی نیت پہ ثواب دیتا ہے آپ کو، جو آپ کی نیت میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر دل میں بغض رکھ کے کسی سے اور کسی کی دعوت کری ہے صرف اس لیے کہ ہاں یہ 4 لوگ آئیں گے اور یہ مجھے دنیا میں میری واہ واہ ہوگی، تو اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے اندر میں جو ہے نا اس کو دیکھتا ہے، تو اندر میں جو ہے آپ اس پہ فوکس کیجئے۔ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، کسی سے نیگیٹو نہیں رہنا ہے آپ نے۔ ہاں اگر کوئی نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہے نا تو تھوڑا سا آپ اس سے اپنی باؤنڈریز بنائیے، تھوڑا دور رہیے، لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی سے جھگڑا کرنے کی یا کسی کو جواب دینے کی۔ آپ کا سکون آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنے سکون کو مینیج کرنا سیکھیے۔
کیونکہ یہ دنیا نہیں چاہتی کہ آپ سکون سے رہیں اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ جب آپ کی شادی ہو گئی تو پھر آپ کا مقابلہ پوری دنیا سے ہے۔ پوری دنیا اس شادی کو توڑنا چاہتی ہے اور اس شادی کو چلنے نہیں دینا چاہتی۔ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے مینیج کر رہی ہیں، آپ کو کیسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا ہے، اور آپ نے کیسے اپنی لائف گزارنی ہے، اپنے بچوں کو مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیجیے، آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ کیجیے، اور اپنے بچوں کو سکھائیے کہ جو تمہاری ماں کو برا کہتا ہے نا وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو بتائیے کہ جو تمہاری ماں کو تمہارے باپ کو اچھا نہیں سمجھتا وہ تمہارا اپنا سگا نہیں ہو سکتا۔ سگا وہ ہوتا ہے جو تمہارے ماں باپ کو اچھا سمجھتا ہے اور تمہارے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ آپ کے ماں باپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے، بلیم کر رہا ہے، یا ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کر رہا ہے، تو وہ تمہارا سگا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو بتائیے تاکہ ان کے مائنڈ میں یہ کلیئرٹی رہے کہ ہاں انہیں آگے کیسے مینیج کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اور خود بھی ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ تھینک یو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اٹ ول ہیلپ می ٹو گرو۔ تھینک یو ویری مچ۔